بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الصمد اسم اعظم ہے۔ اکثر بزرگان دین نے لفظ اللہ الصمد کو اسم اعظم قرار دیا ہے کیونکہ اس کے فیوز و برکات بے پناہ ہیں۔ بے شمار اولیاء کاملین نے اس وظیفے پر مداومت کی ہے اور اسے بے پناہ کثرت سے پڑھا ہے کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس لیے اسے پڑھنے سے انسان اللہ کا بندہ اور دوست بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی وجود کو روحانی اور باطنی فیوز و برکات کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، خدائی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، ظاہری اور باطنی لحاظ سے بھی صاحب فیض بن جاتا ہے، بلکہ مقام صدیقیت بھی حاصل ہو جاتا ہے اور مخلوق خدا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے مگر سب اس کے محتاج ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ صمد سے مراد وہ سردار ہے جس کی سیادت کامل ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کریں، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ پیارے دوستو، اللہ الصمد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی شان صمودیت کا مظہر ہے، لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی شان صمودیت کے اسرار و رموز ظاہر فرما دیتا ہے۔ دراصل صمد کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے پاس ہے، اس لیے وہ کسی چیز کے حصول سے بے نیاز و بے پرواہ ہے، لہذا اس ورد کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا کی ضروریات سے بے نیاز کر دیتا ہے اور جس طرح اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، ایسے ہی اس کا ذکر جو لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجیے گا، جزاک اللہ۔ حضرت علی بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ الصمد وہ سید ہے جو سیادات میں کامل ہو، وہ مالک شرف جو شرف میں کامل ہو، وہ عظیم جو عظمت میں کامل ہو، وہ حلیم جو حلم میں کامل ہو، وہ علیم جو علم میں کامل ہو، وہ حکیم جو حکمت میں کامل ہو، یہاں تک کہ وہ جملہ انواع شرف و سیادات میں کامل ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی صمد ہونے کی شان نہیں رکھتا، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، واحد القہار وہی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الصمد حی القیوم ہے جسے زوال نہیں۔ الصمد حی القیوم ہے جسے زوال نہیں۔ غرض یہ کہ الصمد وہ ہے جو پیدا شدہ نہ ہو، جس سے کوئی پیدا نہ ہو، کیونکہ ہر ایک پیدا کے لیے موت ہے، ہر ایک مرنے والے کے لیے ورثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ موت ہے نہ وارث، کوئی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی اس کا مشابہ نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، تو یہ الصمدوں کا وظیفہ اس کے لیے انتہائی اکثیر ہے، اور حصول کشف میں آسانی کے لیے بھی یہ اسم صاحب کشف بننے کے لیے بہت ہی اکثیر ہے۔ جو شخص اسے 11,000 مرتبہ روزانہ طویل عرصے تک پڑھتا رہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر کشف کا راستہ کھول دے گا، اسے باطنی اسرار کا مشاہدہ ہوگا۔ اگر اسے ساری عمر پڑھتا رہے تو اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی اور وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ یا صمدوں کا جو شخص اکثر ورد کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی جانب مائل رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور وظیفہ اسی کا ہر جائز دعا قبول ہونا۔ اگر کوئی 40 یوم تک بلا ناگا ایک ہی جگہ پر روزانہ باوضو حالت میں نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد بیٹھ کر اسم اعظم اللہ الصمد 1100 مرتبہ اس طرح سے پڑھے
اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو بفضل باری تعالیٰ اسم اعظم کی برکت سے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عمل بزرگان دین کا مجرب و آزمودہ ہے۔ اس عمل کی بدولت ہر جائز دعا بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ فیوز و برکات کے حصول کے لیے اس وظیفے کو کم از کم 11,000 مرتبہ صبح، 11,000 مرتبہ رات کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس تعداد سے زیادہ پڑھ سکے تو بہتر ہے، اور رمضان المبارک میں اس وظیفے کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے خوشحالی ہوگی، عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور اگر اللہ کے حضور دوستی کی درخواست کرے گا تو وہ قبول ہوگی۔ باطنی مشاہدات بھی ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رزق میں فراوانی کے لیے یہ وظیفہ بہت اکثیر ہے۔ اگر کوئی ہر روز بکثرت اس اسم مبارک کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ بغیر کوشش کے اس کی روزی میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ رزق میں برکت کے لیے اور کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی کی خاطر یا سمدوں کا ورد کرنا بہت مؤثر اور مفید ہوتا ہے۔ حصول بے نیازی کے لیے اس اسم اعظم کا وظیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خلق سے بے نیاز ہو جائے اور نیاز مندوں کی کارسازی اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ لہذا جو شخص اس اسم اعظم کو 7,000 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ دنیا کے دھندوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اس کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا اور اس کی جیب کبھی خالی نہ ہوگی۔ جب بھی اسے کوئی مالی ضرورت پیش ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یا سمد و کثرت سے پڑھنے والا مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے کوئی غم و خوف نہیں رہتا۔ تنگ دستی اور بے روزگاری کا ازالہ۔ اس اسم مبارک کو بکثرت پڑھنے والا فقر و فاقہ سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور اپنی زندگی انتہائی اطمینان اور عزت سے گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ اس کی تمام حاجات غیب سے پوری ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق روزی میں اضافہ فرما دیتا ہے اور مفلسی کے مصائب سے بچائے رکھتا ہے۔ جو شخص ہر روز 1,000 مرتبہ یا سمدوں کا ورد کرنا اپنا معمول بنا لے تو ایسا شخص کبھی تنگ دست و مفلس اور بے روزگار نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ غیب سے حاجات پوری ہونا۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھے، اسے لوگوں سے بے پرواہ اور بے نیاز کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بکثرت اللہ الصمد پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ تعالی مخلوق سے بے نیاز و بے پرواہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حاجات روائی فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ مشکل میں پھنس گیا ہو تو مشکل کا حل ہونا بھی اسی وظیفے کے بدولت، اسم اعظم کے بدولت۔ اگر کوئی بہت ہی بڑی مشکل درپیش ہو اور کسی بھی طرح حل نہ ہو رہی ہو، ہر روز باوضو حالت میں ایک وقت معینہ پر 1100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے مشکل حل ہو جائے گی اور ہر طرح کی پریشانی رفع ہو جائے گی۔ یا سمدوں کا ہمیشہ ذکر کرنے والا سدا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں اور مسائل سے بچا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، قید سے رہائی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اگر کوئی ناحق قید میں ڈال دیا گیا ہو یا کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہو تو ہر روز باوضو حالت میں اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں 1011 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی ظالم کے ظلم اور قید سے جلد رہائی نصیب ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو یا کسی ظالم کے پنجے میں پھنس چکا ہو، اسے چاہیے کہ وہ یا سمدوں کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی جلد نجات پائے گا۔ بیماری اور آفت سے باحفاظت رہنا۔ جو کوئی اس بات کا خواہاں ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی بیماری اور آفت سے محفوظ رکھے، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 51 مرتبہ
اللہ الصمد پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ تعالی ہر بڑی بیماری کے حملے سے بچا رہے گا۔ اگر کوئی امراض چشم سے محفوظ رہنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد نہایت یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کرے اور آنکھوں پر پھیرے۔ روزانہ اس وظیفے کی مداومت کرنے سے بفضل باری و تعالیٰ اور اسم اعظم کی برکت کے طفیل ہر طرح کی آنکھوں کی بیماری سے بچا رہے گا۔ اگر آنکھوں کے کسی مرض میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں افاقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی حفظ و امان چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ بھی بہت ہی اکثیر ہے۔ اگر کوئی کسی ظالم حکمران کی طرف سے نقصان پہنچائے جانے کے خوف سے بچتا پھرتا ہو اور ظالم حکمران سے کارندے اس کی تلاش میں ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کے بعد یا نصف شب کو نماز تہجد کے وقت باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر 115 مرتبہ پھر اللہ الصمد پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی، ظالم کے ہاتھوں کبھی گرفتار نہ ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ روزانہ اسی طرح 40 یوم تک بلا ناگہ یہ عمل کرے، بفضل باری و تعالیٰ اسم اعظم کی برکت سے کوئی ظالم حاکم یا اس کے کارندے اسے گرفتار کرنے کی جرت نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی اپنے دل کو نیکی کی طرف مائل کرنا چاہتا ہو، اگر کوئی بے راہ روی کا شکار ہو اور چاہتا ہو کہ اسے تمام بری عادات سے نفرت ہو جائے تو وہ نماز فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے سجدے میں سر رکھ کر 115 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل سے فاسد خیالات نکل جائیں گے اور اس کا دل نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرنے لگے گا۔ اور جو شخص اپنی نجی زندگی میں سچائی کو اپنا کر اس اسم اعظم کو روزانہ تہجد کے نوافل کے بعد 1100 مرتبہ ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور پھر سارا دن اس اسم اعظم کو کھلا ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 یا 7 سال میں سیف زبان ہو جائے گا۔ پھر جو بات بھی زبان سے نکلے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، اب آخر میں شان سمودیت کا مفصل وظیفہ۔ جو شخص شان سمودیت کا وظیفہ 9000 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات اغراض پوری فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص فسق و فجور، بدکاری، شراب، نشہ، غرض یہ کہ جس قسم کی بھی برائی میں ملوث ہو تو پانی دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ برائی چھوڑ دے گا۔ اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو تو اس وظیفے کو 1100 مرتبہ پڑھ کر انہیں پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ موافقت ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔